نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے چند ماقبل جو ادیان گزر چکے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، چونکہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے اس وجہ سے کہ وہ ملت ابراہیمیہ پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم مومن ہیں، حالانکہ یہ ان کا دعویٰ ہی تھا، حقیقتاً وہ مومن نہیں تھے۔ پھر آگے فرمایا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ یہودی یہ ہاد یہود سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے رجوع کرنا۔ چونکہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، پوجا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ارشاد فرمایا، انہیں حکم دیا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو اس سزا کے بعد جو لوگ بچے کچے تھے انہوں نے رجوع کیا، ندامت کی، تو اس رجوع کی وجہ سے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودیوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ ذکر فرمائی کہ یہودی یہ تہودہ سے مشتق ہے۔ تہودہ کا معنی حرکت کرنا، اور جس طرح معنی یہ کہ یہ تورات پڑھتے ہوئے آگے پیچھے ہلتے تھے، جس طرح بچے قرآن یاد کرتے وقت آگے پیچھے ہلتے ہیں، تو اس تہودہ کی وجہ سے یہ یہودی جو ہے نا بنے ہیں، ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا والنصارى، اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں۔ نصارہ یہ حضرت یعنی نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اور نصارہ یہ بستی ناصرہ کی وجہ سے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بستی ناصرہ میں ہوئی تھی، اسی وجہ سے تاریخ کی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام ناصری بھی ہے، اسی وجہ سے ان کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو بعض لوگوں نے انہیں تکلیف اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت انہوں نے ارشاد فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کی رضا کے واسطے میری مدد کون کرے گا؟ تو بعض مخلصین نے کہا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کی رضا کے واسطے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یعنی یہ نصارہ نصرت سے ہے، اس وجہ سے ان کو یعنی یہ نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا والصابئین، اور صابی کا معنی کہ ایک ملت اور ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف پھر جانا، اسے صابی کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین عرب کہتے تھے کہ آپ صابی ہو گئے، آپ نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تو صابی کا معنی یہ ہے۔ اور صابی سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جنہیں زبور دی گئی تھی، اور وہ زبور پر ایمان بھی لاتے تھے صابی، اور نماز بھی پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، دیگر اچھے کام کرتے تھے، لیکن ایک برائی ان کے اندر تھی کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ تو یعنی ان کا یہاں تذکرہ فرمایا، نصارہ سے مراد وہ ہیں اور صابین سے مراد وہ ہیں۔ اور یہ 4 جو ہے نا گروہوں کا ذکر فرما کر اللہ جل شانہ نے آگے ارشاد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اب ان میں سے کوئی بھی، چاہے وہ نصارہ ہے، نصارہ سے تعلق رکھتا ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، صابی ہو، ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک اعمال کرے، اس کا پھر آگے اللہ نے اجر ذکر فرمایا ہے، وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہاں ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اب ماقبل جتنے ادیان ہیں وہ سارے ادیان باطل ہو چکے ہیں، اب صرف حق دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو حق اور برحق دین ہے، سچ دین ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کے ما سوا جتنے ادیان ہیں وہ باطل ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فلن یقبل منہ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں خسارے اور گھاٹے میں ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ان یعنی 4 گروہ میں سے کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت کے دن پر، یہاں اشارہ عقائد کی طرف ہے، معنی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہوا، تو یعنی اس کا عقیدہ درست ہو، یعنی عقیدے میں پھر بنیادی 3 عقیدے ہیں، توحید اور رسالت اور تیسرا عقیدہ آخرت کا ہے، باقی سارے عقائد ان تین یعنی بنیادی عقائد کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔
تو ان عقائد کا اقرار کرتا ہو، یقین رکھتا ہو، ایمان اس کا یعنی درست ہو، عقیدہ درست ہو، اور ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ عمل صالح اگر نہ ہو، عقیدہ انسان کا درست ہو، تو عقیدے کی بنیاد پر وہ کبھی نہ کبھی جنت تو جائے گا، لیکن سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ نیک اعمال جو ہیں عقیدہ یعنی تقویت دیتے ہیں عقیدے کو، اور عقیدے کو مضبوط بناتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ عقیدہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے، اور جو جنت اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ تو اس واسطے بغیر اعمال صالحہ کے عقیدہ یعنی بغیر اعمال صالحہ کے عقیدے سے مکمل نجات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، یعنی جہنم سے مکمل چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عقیدہ چونکہ بنیاد ہے، عقیدہ اگر درست نہ ہو، اعمال صالحہ اس کے پاس ہو، پھر بھی کامیابی اس جو ہے نا دار و مدار اس یعنی پھر بھی اس کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال جو ہے وہ بعد میں ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے اندر شرک کی بیماری ہے، عقیدہ توحید میں اس کی کمی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عقیدہ بنیادی چیز ہے، وہ درست ہونی چاہیے، اور ساتھ نیک اعمال بھی ہونے چاہیے۔ تو معلوم ہوا ان میں سے جو بھی ان چار گروہ میں سے یا عام جو بھی ایمان لے آئے، اس کا عقیدہ بھی درست ہو اور ساتھ نیک عمل بھی کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ انہیں بہت بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی رضا اور جنت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت مالدار ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اسے خوف ہوتا ہے کہ کوئی چوری کر لے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تو جنتیوں پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ایسے لوگوں پر، ایمان اور عمل صالح والے لوگوں پر خوف بھی نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ مثلا کوئی مصیبت آ جائے، دنیا میں جتنا راحت سکون والا آدمی ہو، لیکن مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے، تو اہل جنت اور اہل ایمان جو ہیں وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور نصرانی ہیں، والصابئین، اور صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم، ان کے لیے اجر اور بدلہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ عمل کر دیں گے توفیق۔